کا سوال ہے، ہماری مسجد کے امام صاحب کی وجہ سے گروپ بندی ہو گئی ہے، کوئی ان کے خلاف ہے، کوئی ان کے حق میں ہے، اب اس امام کے پیچھے نماز صحیح ہے یا نہیں؟ کیوں میرے بھائیوں، ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میرے بھائی ترمذی شریف کی حدیث ہے، لیکن توجہ سے سنیے گا، اس کا معنی کہیں غلط نہ سمجھ لیجیے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی نمازیں اوپر نہیں جاتی، جن کی نمازیں اوپر نہیں جاتی، ان کے قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے اوپر ناراض ہے۔ جس عورت کے اوپر اس کا خاوند ناراض ہے اس عورت کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسے غلام جو بھاگ جائیں، غلاموں کا آج کل تصور نہیں ہے تو اس کی آپ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا قوم کا امام جسے قوم ناپسند کرتی ہے، وہ امام جسے قوم ناپسند کرتی ہے اس کی نماز بھی اوپر نہیں جاتی۔ تو یہاں پہ کس کی نماز کو خطرہ ہے؟ امام کی نماز کو۔ آپ پوچھ رہے ہیں مقتدیوں کے بارے میں، مقتدیوں کی نماز کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے مقتدی پریشان نہ ہو۔ خطرہ ہے تو کس کی نماز کو؟ امام کی نماز کو۔ اگر مقتدی نے سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ رہا امام کا مسئلہ، تو کون سا امام ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی جبکہ لوگ اس سے ناراض ہوں؟ اگر امام توحید کی دعوت دے، شرک سے روکے اور سارے مقتدی ناراض ہو جائیں تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی اور امام کی نہیں ہوگی؟ نہیں میرے بھائی، یہ اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ جب امام غلطی پہ ہو، جب امام نے ظلم کیا ہو، جب امام گناہ کر رہا ہو، جب امام فسادی ہو، تب یہ کہا گیا ہے کہ وہ امام جس کے اوپر اس کی قوم ناراض ہو اس امام کی نماز اوپر نہیں جاتی۔ آپ اس مسئلے کو بیوی والے مسئلے سے سمجھ لیں کہ بیوی کے بارے میں آپ نے کیا کہا ہے کہ جس بیوی کے اوپر اس کا خاوند ناراض ہے اس بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر بیوی ایسی ہو جس سے خاوند کہتا ہو کہ دربار پہ جا کے قبر والے سے بیٹا مانگو اور وہ نہ جا رہی ہو، خاوند اس لیے ناراض ہو، تو نماز کس کی نہیں ہوگی؟ خاوند کی نہیں ہوگی۔ تو بیوی ہو یا امام ہو، اگر وہ غلطی پہ ہے تو تب ان کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ اگر وہ حق پہ ہیں، وہ توحید بیان کرتے ہیں، وہ شرک سے روکتے ہیں، مسجد کے نمازی اس لیے ناراض ہیں، تو ایسے امام صاحب کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امام تھے، اکیلے ہی امت تھے۔ نوح علیہ السلام کو ماننے والے بھی بہت زیادہ نہیں تھے۔ تو اس لیے اعتبار اس بات کا ہوگا کہ آپ حق کے اوپر ہیں یا نہیں۔ یہ بھائی کہتے ہیں اکثر علماء مفتی حضرات، لفظ کیا بولا بھائی نے؟ اکثر علماء مفتی حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پیش کیے جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور مدینہ مسجد نبی میں خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی وضاحت کریں۔ میرے بھائی آپ نے اکثر لکھا ہے ایک ملک کے لحاظ سے، جس ملک سے آپ آئے ہیں، اور میں اگر سعودی عرب کا نام لوں تو میں کہوں گا یہاں کے سبھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سلام فرشتوں کے لیے پہنچتا ہے۔ تو بات یہاں کے یا وہاں کے مولویوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہوگا قرآن سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے۔ اگر بزرگوں کی بات کریں گے تو آپ کے بزرگ کچھ اور کہتے ہیں، میرے بزرگ کچھ اور کہتے ہیں، پاکستان کے بزرگ کچھ اور کہتے ہیں، عراق کے بزرگ کچھ اور کہتے ہیں، انڈونیشیا کے بزرگ کچھ اور کہتے ہیں، ملیشیا کے بزرگ کچھ اور کہتے ہیں۔ کون سے بزرگوں کی بات کر رہے ہیں؟ کن بزرگوں سے مسئلہ حل ہوگا؟ تو معیار کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن و اللہ نے یہ بتایا ہے قرآن پاک میں 5واں سپارہ سورہ نساء، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فی شیء، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، عقیدے سے تعلق ہو، فقہ سے تعلق ہو، اصولی ہو، فروعی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو،
فردوہ الی اللہ والرسول، اسے لوٹا دو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ تو فیصلہ جو قرآن سے آئے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث سے آئے، اسے ماننا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک وغیرہ سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو فوت ہو جائے وہ نہیں سنتا، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی شہید ہو، چاہے کوئی صدیق ہو، کوئی بھی ہو، جو فوت ہو گیا وہ نہیں سنتا۔ مقام اپنی جگہ پہ، شان اپنی جگہ پہ، اور اللہ کا نظام اپنی جگہ پہ۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ نہیں سنتا، سوائے ان کے جن کی دلیل آ گئی۔ مثلا بدر کی لڑائی کے موقع پہ جو کافر فوت ہو گئے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کلام کیا ان کے فوت ہو جانے کے بعد، اور صحابہ کرام نے اعتراض کیا۔ جناب عمر فاروق اعتراض کرنے والوں میں پیش تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم احمد میں بھی آئی ہے کہ آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا کہ مردے نہیں سنتے، اس لیے کہہ رہے اللہ کے رسول آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں۔ تو تب آپ نے فرمایا تھا کہ عمر، یہ اس وقت میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ ہمیشہ کا قانون ہوا یا اس وقت؟ اس وقت ہمیشہ کا قانون نہیں ہے، ہمیشہ کا قانون ہوا ہے جو قرآن نے بتا دیا کہ مردے نہیں سنتے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ اور معجزہ عام اصول ہوتا ہے کہ اصولوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، جی اصولوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے گلاس میں پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، یہ عام اصول ہے کہ اصول سے ہٹ کر ہے؟ میرا اور آپ کا پیر اگر ہاتھ ڈالے تو پانی کے چشمے جاری ہوں گے یا پہلا بھی خشک ہو جائے گا؟ پہلا بھی خشک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو معجزے ہوتے ہیں میرے بھائی عام اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ آپ نے انگلی اوپر کی چاند کے، میں اور آپ کریں ذرا، کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ انگلی کے نہ ہو جائیں کہیں۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معجزے جو ہوتے ہیں وہ نبی کے نبی ہونے کے اوپر دلیل ہوتے ہیں، وہ عام اصول نہیں ہوتا، اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اسی لیے تو انہیں معجزہ کہا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے مردوں سے خطاب کیا، انہوں نے آپ کی آواز سنی، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اسی لیے امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے جو کتاب انہوں نے معجزوں کے بارے میں لکھی ہے۔ ایسے ہی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں آتی ہے کہ جب ہم لوگ مردے کو دفن کرتے ہیں، دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تب وہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ مردہ تو تب تمہارے قدموں کی، کب؟ جب ہم اسے دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور سنتا کیا ہے؟ قدموں کی آہٹ۔ آپ نے یہ نہیں کہا تمہاری گفتگو سن رہا ہوتا ہے، تم اس کو دعائیں دے رہے ہو تو تمہاری دعائیں سن رہا ہوتا ہے، تم اذانیں دو تمہاری اذانیں سن رہا ہوتا ہے، تم اقامت کو تمہاری اقامت سن رہا ہوتا ہے، تمہارے رونے کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ نہیں، صرف یہ کہا ہے کہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، وہ بھی تب جب دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو۔ یہ تو ہو گیا استثناء، اور عام اصول کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے، جو فوت ہو گیا وہ نہیں سنتا۔ اب آتے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف، تو نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں زمین پہ گھوم پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، فرمایا وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ کون سلام پہنچاتے ہیں؟ فرشتے۔ اب یہ کہنا کہ دور نزدیک کا فرق ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھیں تو آپ خود سنتے ہیں، میرے بھائی اس کی دلیل چاہیے، اور اس کی دلیل نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو ایک ایسی روایت جس کو من گڑت کہتے ہیں، کیونکہ اس کے روایت کرنے والوں میں محمد ابن مروان السدی الصغیر ہے، جس کو علماء کرام نے الکذاب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے، نمبر 1 جھوٹا۔ اسی لیے امام ابن جوزی نے، کل بھی میں نے بتایا تھا، امام ابن جوزی نے اس روایت کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا نام ہے الموضوعات۔ کیا من الموضوعات؟ من گڑت روایتیں۔ امام ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے جس میں من گڑت روایتیں جمع کر دی ہیں۔ کیا جمع کر دی ہے؟ من گڑت روایتیں جمع کر دی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے
کہ ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے، اور یہ بھی صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ سلام کا جواب دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے. کیا عورت کو گھر پہ نماز پڑھنے سے مسجد نبوی کا ثواب ملتا ہے؟ کیوں جی میرے بھائیوں؟ جی مسجد نبوی کا ثواب گھر میں مل جائے گا عورت کو بھی نہیں ملے گا. مسجد نبوی سے زیادہ ثواب گھر میں نماز پڑھنے کا مردوں کو بھی مل جاتا ہے جب نفل نماز گھر میں پڑھیں. نفل نماز کہاں پڑھنا افضل ہے؟ گھر میں. مسجد نبوی سے بھی افضل ہے؟ جی ہاں مسجد نبوی سے بھی افضل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، کس مسجد میں کھڑے ہو کے بیان کیا تھا؟ اسی مسجد میں کھڑے ہو کے بیان کیا تھا. بلکہ ابن ماجہ ابو داؤد کی صحیح روایات ہیں جن میں آپ صاف صاف کہتے ہیں کہ گھر کی نماز میری اس مسجد سے بہتر ہے. نفل نماز اور فرض نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ ہمیشہ مسجد میں. مرد حضرات ہمیشہ فرض نماز کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں پڑھیں گے. اب آتے ہیں عورتوں کی جانب. عورت کی نماز کہاں پہ افضل ہے؟ گھر میں. جی ہاں صحیح حدیث ہے. چونکہ یہ مسئلہ آپ بھی مانتے ہیں، مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دینی پڑے گی. اس کی بھی لگتا ہے دینی پڑے گی، خاموش ہو گئے ہیں. ابن حبان مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. روایت کرنے والی صحابیہ کا نام ہے ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا. کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول انی احب الصلاۃ معک، میں چاہتی ہوں، مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھا کروں، آپ کی امامت میں نماز پڑھا کروں. آپ نے کہا ام حمید ہاں مجھے پتا ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہو، لیکن تمہاری وہ نماز جو محلے کی مسجد میں ادا کرو گی میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور تمہاری وہ نماز جو گھر کے صحن میں ادا کرو گی محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور تمہاری وہ نماز جو گھر کے اندرونی کمرے میں ادا کرو گی گھر کے صحن کی نماز سے. یہ سب کیوں میرے بھائیوں؟ تاکہ عورت کہاں رہے؟ پردے میں رہے. تو یہ پردے کی ضرورت نماز کی باری ہے، شاپنگ کی باری نہیں ہے. کیونکہ نماز کے وقت ہی خطرہ ہوتا ہے، شاپنگ کی باری کو خطرہ تو نہیں ہے نا. کیوں جی؟ شاپنگ کی باری ہے بے پردہ ہو، چہرے سے چادر اتار دے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نماز میں خطرہ ہوتا ہے. بس میرے بھائی یہاں سے شریعت کا مزاج سمجھیں. شریعت چاہتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ آپ کی بیگم، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن گھر میں آرام سے بیٹھی رہے. ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلے گناہ نہیں ہے، میں گناہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہتر کہہ رہا ہوں. بہتر کیا ہے کہ عورت کہاں رہے؟ گھر میں ٹک کر بیٹھی رہے. ضرورت کے لیے باپردہ ہو کے باہر جاتی ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہے. تو بہرحال بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی اسلام نے ام حمید سے کیا کہا کہ تمہاری نماز گھر میں بہتر ہے. لیکن میرے بھائیو اگر کوئی عورت مسجد میں نماز ادا کرنا چاہے اس کے باوجود، مسئلہ ہم نے بتا دیا اپنی بیگم کو کہ بھئی تمہاری نماز گھر میں بہتر ہے، وہ پھر بھی مسجد میں ادا کرنا چاہتی ہے، مسجد نبوی میں یا پاکستان میں محلے کی مسجد میں، انڈیا میں محلے کی مسجد میں، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ جی جانے دیں گے؟ دیکھ لینا مولوی صاحب نے روک دینا آگے سے. میرے بھائی مولوی صاحب کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ امام اعظم کی حدیث آ گئی ہے، مدینہ کے سرتاج کا فرمان آ گیا ہے. کیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. مولوی صاحب اب روکنے کی اجازت نہیں ہے، اب تعویل نہیں چلے گی، اب نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا ہے. آپ کو اور فتویٰ آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہاں سے فتویٰ آ گیا ہے. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. اور خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے عورتوں کے نماز پڑھنے کا عید کی نماز میں. کون سی نماز میں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام عطیہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام نے ہمیں آرڈر دیا کہ عورتوں کو نماز کے لیے گھروں سے نکالو. مسئلہ پیدا ہو گیا، کچھ عورتیں حیض کی حالت میں ہیں،
کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں. تو حیض والی عورتوں کے بارے میں آپ نے کہا میرے بھائیوں سنیے, عورتوں کا عید کی نماز میں آنا کتنا ضروری ہے. آپ نے کہا یہ حیض والی عورتیں بھی آئیں, نماز نہ پڑھیں, مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. میرے بھائی اگر کوئی مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی مسجد کی انتظامیہ کے رکن بیٹھے ہوئے ہیں, مسلم شریف کا حوالہ دے رہا ہوں, اپنے نظریات تبدیل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو وہ اہمیت دیں جو دینے والی ہے. اور جب آپ سے یہ کہا گیا کچھ عورتیں ایسی جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج عید ہے پردہ معاف ہے, اور نہ ہی یہ کہا کہ اگر پردہ نہیں ہے, چادر نہیں ہے تو عید معاف ہے. یہ بھی نہیں کہا, نہ پردہ معاف کیا, نہ عید کی نماز معاف کی, بلکہ آمنہ کے لال نے یہ کہا کہ وہ بھی آئیں, اپنی کسی سہیلی کی بڑی چادر میں پردے میں شریک ہو کے آ جائیں. تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں آ کے کوئی بھی نماز پڑھ سکتی ہیں, خاوند کو روکنا نہیں چاہیے, الا یہ کہ راستے میں کوئی خطرہ ہو, اور یہ خطرہ صرف نماز کے لیے نہیں ہونا چاہیے, شاپن کے بارے میں ہونا چاہیے. کئی لوگ جو ہیں بہانہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ماحول اچھا نہیں ہے, لیکن شاپن کے لیے جائے تو بیوی کو نہیں روکتے, پکنک کے لیے جائے تو نہیں روکتے, کوئی خطرہ نہیں ہے, نماز کی باری خطرہ ہے بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں شریعت کو پر عمل کرنے کی توفیق نعمت